إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ بزرگوں اور دوستوں، ہماری اسلامی عقیدے کی بنیادی چیزوں میں سے ایک اور ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ایمان بالآخرت بھی ہے، بلکہ ایمان کے 6 ارکان میں ایمان باللہ جو سب سے پہلا رکن ہے، رکن رکین ہے، اس کے ساتھ ایمان بالآخرت کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 19 مقام پر آیا ہے۔ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ جو انداز ہے انسان کے اندر نیکی کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا کرتا ہے، برائی سے خوف دلاتا ہے کہ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے ڈرتے ہو، حساب و کتاب کا خوف ہے، تو یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو۔ تو اللہ نے اب ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرت کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 19 مقام پر کیا ہے، اور حدیثوں کے اندر بھی بکثرت استعمال ہوا ہے۔ تو آپ یہ سمجھے کہ اعمال صالحہ کے لیے محرک، انجن کی حیثیت ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی۔ ایمان بالآخرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پختہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں وہ عارضی ہے، فانی۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم وجود میں آئے گا جس کو آخرت کہتے ہیں، جہاں قبر سے مردے اٹھیں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے، رب العالمین ان کا حساب و کتاب لے گا۔ جو تفاصیل آئی ہیں قرآن اور حدیث میں آخرت کی، ان تمام تر تفاصیل پر ایمان لانے کا نام ایمان بالآخرت۔ اب یہ دار دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور ایک دار آخرت ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، اور جو بیچ کا جو پیریڈ ہے قبر کا، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ دنیا اور آخرت کے درمیان یہ ایک آڑ ہے، ایک وقفہ ہے ہمارا جو قبر میں گزرتا ہے، اس کا تعلق بھی دار آخرت سے ہی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اور قبر میں اپنے کیے کرائے کی وہ سزا بھگتتا ہے، یا اپنے نیک عملوں کے بدلے میں قبر کی نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں قبر کے اندر رہتا ہے۔ قبر جنت کی یا تو کیاری بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ تو وہاں بھی عمل نہیں ہے بلکہ جزا ہے، اور آخرت میں بھی جزا ہی ہوگی، اچھی جزا ہو یا بری جزا ہو۔ دنیا صرف دارالعمل ہے،
جہاں دارالعمل نہ ہو، جہاں عمل نہ ہو، جہاں جزا ملتی ہو عمل کی، وہ آخرت ہے۔ تو اصل آخرت تو وہ ہوگی جب ہم قبر سے اٹھیں گے، وہاں سے آخرت شروع ہوگی۔ لیکن یہ جو قبر کی منزل ہے اس کا بھی تعلق آخرت سے ہے، کیونکہ ثواب اور عذاب آخرت میں ہونے سے پہلے قبر میں بھی آدمی کو عذاب و ثواب سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے بڑا اہتمام کیا ہے اس کا، اور مکی صورتوں میں تو بطور خاص قیامت کا ذکر ملے گا آپ کو تفصیل کے ساتھ، جو وہاں حادثات رونما ہوں گے، جو وہاں احوال و کوائف ہوں گے، جو لوگوں کا حال ہوگا، جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور پھر حساب و کتاب اور پل صراط اور حوض کوثر اور پھر جنت اور جہنم کی ساری تفصیلات الحمدللہ بہت مکی صورتوں میں پھیلا کر بیان کی گئی ہیں۔ تو شاید ہی کوئی صورت قرآن مجید کی، حتیٰ کہ مدنی صورتوں میں بھی، بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا کہ کوئی صفحہ قرآن مجید کا ایسا نہیں ہوگا، کوئی ورق نہیں ہوگا جس کے اندر اجمالی یا تفصیلی بیان آخرت کا نہ کیا گیا۔ یہ ہے قرآن مجید کا اہتمام۔ اور قرآن مجید کے نزول سے قبل بھی سابقین انبیاء نے بھی اپنی اپنی قوم کو عذاب آخرت سے یا یوم آخرت سے ڈرایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین سے نکالا۔ اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف، جو مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، اور اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم کے جسم سے ہوئی، اور پھر دنیا میں تمام مخلوقات، تمام انسانوں کی پیدائش تناسل کے ذریعے، نسل کے ذریعے، نطفے کے ذریعے ہوئی، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، اللہ کے لفظ کن سے ان کا ڈھانچہ بنا، اور روح جو اللہ نے پیدا کر رکھی تھی پاکیزہ روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ ان کے جسم میں ڈال دی۔ اللہ نے کہا کن ہو جا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی باڈی ہو گئی، اور اس میں جو روح ان کی پاکیزہ اللہ نے پیدا کر رکھی تھی، ان روحوں میں سے جو پاکیزہ روح حضرت عیسیٰ کی تھی وہ روح اس میں ڈال دی گئی۔ تو اس طریقے سے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، باقی سب لوگ بالتناسل ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر وہی اللہ تم کو زمین میں پلٹائے گا، یعنی دفن ہوتے ہو تم۔ جب تک زندہ رہتے ہو زمین کے پشت پر رہتے ہو، جب مرتے ہو تو زمین کے پیٹ میں چلے جاتے ہو۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے کافی نہیں بنایا ہے؟ تمہارے زندوں کے لیے بھی اور تمہارے مردوں کے لیے بھی۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ یقیناً تم کو زمین سے نکالے گا قیامت کے دن۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی کہا رب، کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں، اطمع ربی ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو یوم الدین قیامت کے دن معاف فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں بھی ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہ واتبع ہواہ فتردی۔ حضرت سورہ مریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی۔ غرض کہ تمام انبیاء کرام نے یوم آخرت پر فوکس کیا ہے اور زور دیا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی مشرکین بڑی شدت کے ساتھ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ قرآن نے کہا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کفار یہ سمجھتے ہیں، زعم یہاں پر یقین کے معنی میں، کہ وہ ہرگز دوبارہ جگائے نہ جائیں گے، اٹھائے نہ جائیں گے، قبر سے اٹھائے نہ جائیں گے۔ قل بلا وربی، کہیے کہ ہاں ہم میرے رب کی قسم، بتائیے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی قسم کھا کر کے ان کو کہیے لتبعثن، تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، میرے رب کی قسم تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر اپنے عملوں کے اجر سے، ثواب سے، عقاب سے آگاہ کیے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، اپنے عملوں سے آگاہ کیے جاؤ گے، اس کے انجام سے آگاہ کیے جاؤ گے۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان کا استحالہ کیا تھا؟ کیوں محال سمجھتے تھے؟ دو شبہ تھا ان کے سامنے۔
ایک تو یہ کہ دیکھ رہے تھے کہ ہزاروں سال سے یا نہ جانے ہزاروں سال سے دنیا چلی آ رہی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، مر رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، سسٹم کے مطابق چل رہا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نظام ایسے ہی ہمیشہ چلتا رہے گا۔ حالانکہ جب نظام کا چلانے والا، سسٹم کا چلانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو درہم برہم کر دیں گے، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ وقت آئے گا اور ضرور بھی ضرور آئے گا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، قیامت تو ضرور بھی ضرور آئے گی، لیکن اس کا علم مخفی رکھا گیا کب آئے گی۔ تو ایک تو یہ سمجھتے تھے کہ صاحب ایسے ہی چل رہا ہے، ایک طرف رحم سے بچے نکل رہے ہیں، دوسری طرف قبر میں آدمی دفنایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ چلے گا، رات دن آ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، یہ نظام چلتا رہے گا۔ حالانکہ عقلی اعتبار سے بھی دیکھیے، عقلی اعتبار سے بھی دیکھیے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ فضا کے اندر کتنے سیارے اور کتنے ستارے ہیں جو اپنی اپنی سطح پر انتہائی تیزی کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے، آپ کی عقل میں نہیں آتی کہ خدا نخواستہ اگر کبھی بھی، خدا نخواستہ نہیں بلکہ یہ کہیے کہ یہ بات انتہائی امید ہے اور احتمال کی چیز ہے کہ کبھی دوڑتے ہوئے سیارے ایک دوسرے کا جو پیچھا کر رہے ہیں، اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں انتہائی تیزی کے ساتھ، کبھی کوئی سیارہ کسی سیارے سے اگر ٹکرا گیا تو ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور اس دھماکے سے آسمان کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ اذا السماء انشقت، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، عین ممکن ہے۔ اور زمین آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ آتش فشاں پہاڑ پھٹتا ہے، زمین سے زلزلہ آتا ہے، اس قدر گھنی آبادی اور اس قدر بلڈنگ اور اس قدر زمین دوست ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں، سمجھا کہ نہیں، کہ نہ جانے کب زمین دھس جائے اور بیٹھ جائے۔ اور سائنسدانوں نے، جغرافیہ دانوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہرے بھرے سمندر کے نیچے آگ کا ایک طبقہ لپکتا ہوا شعلہ ہے، لگتا ہے کہ نیچرلی جہنم ہے زمین کے نیچے، اتنی گرمی ہے، آتش فشاں پہاڑ پھٹے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور آسمان کے سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، آسمان چکنا چور ہو جائے گا، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ تو ویسے بھی سائنسی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے اگر دیکھیے تو یہ محال نہیں ہے کہ کبھی بھی فضا کے اندر سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور آسمان کا خاتمہ ہو جائے اور زمین کے اندر آتش فشاں پہاڑ پھٹے، زلزلے آئیں اور زمین تباہ برباد ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے تو دوسرا استحالہ ان کے دماغ میں یہ تھا، محال اس لیے سمجھتے تھے قیامت کو یا دوبارہ جگنے کو کہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، مٹیوں میں مل جائیں گے، ہمارا گوشت، ہمارا پوست اور ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ ہم اسی صورت شکل میں کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ بلکہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں اگر کسی پاگل دیوانے کو یا اللہ پر افطرا پرداز کو دیکھنا ہو تو آؤ هل ننبئكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انکم، کہ آؤ میں بتاتا ہوں ایک شخص کو جو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین میں مل جاؤ گے، تو کہہ رہا ہے کہ تم زمین سے اٹھائے جاؤ گے۔ افطرى على الله كذبا ام به جنہ، یا تو وہ اللہ پر جھوٹ کر رہا ہے یا نہیں تو پاگل ہو گیا ہے جو ایسی بات کر رہا ہے، سمجھا کہ۔ حالانکہ سمجھنا چاہیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم کو عدم سے وجود بخشا ہے وہ اس بات پر تو یقیناً قادر ہے کہ ہم کو دوبارہ اٹھائے۔ ایک دفعہ کن کہے گا، کن ہو جا، اٹھا جا، اور ہم سب اٹھ جائیں گے۔ اس عقیدے کو قرآن مجید نے کئی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایک دم نیچرلی طریقے پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سے چند طریقہ آپ یہ سمجھیے کہ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب مما، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب الی آخرہ، کہ اے لوگو اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ تم دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے تو اپنی پیدائش پہ غور کرو نا، کس طریقے سے کتنے مرحلوں سے گزار کر کے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تم کو نطفے سے پیدا کیا، پھر نطفہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے 40 دن کے بعد، 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، ایک لکیر خون کی بن جاتی ہے وہ، پھر اس کے بعد وہ گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہو جاتا ہے جس کو آدمی چبا سکتا ہو، اور پھر اس کے بعد ہڈی کا ڈھانچہ بنتا ہے انسان کا، اور اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، مرحلے سے گزر کر کے یا تو تعامل خلقت پیدا ہوتا ہے
پورے اعضاء کے ساتھ، یا ناقص الخلقت پیدا ہوتا ہے، دیکھیے گا کہ صاحب کسی کی 2 انگلی ہی نہیں ہے، تو کسی کی 1 ٹانگ ہی نہیں ہے، تو کسی کی ٹانگ ٹیڑھی ہے، تو تام الخلقت ہے یا ناقص الخلقت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو بچے کی شکل میں نکالتے ہیں ماں کے پیٹ سے۔ اس کے بعد رفتہ 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 تم بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہو۔ کوئی ہے کہ بلوغت کی عمر سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور کسی کو اللہ رب العالمین اتنی لمبی عمر دیتا ہے کہ ارذل عمر میں چلا جاتا ہے، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ جو کچھ بھی پڑھا تھا سمجھا تھا سب بھول جائے۔ یہ سب کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی دلیل ہے کہ وہ تمہارے اعادے پر، تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جو اللہ اتنے مرحلوں سے گزار کر کے جس سے تم کو وجود بخشا ہے، وہ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تم کو دوبارہ پیدا کرے؟ ہر چیز دوبارہ میں آسان ہوتی ہے، اللہ نے ہم کو سمجھانے کے لیے کہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا پہلی مرتبہ، اور وہی اللہ تم کو پلٹائے گا دوبارہ، اور یہ تو اللہ پر زیادہ آسان ہے۔ یہ زیادہ آسان ہم لوگوں کے اعتبار سے اللہ نے سمجھایا، ورنہ اللہ کے لیے پہلی پیدائش بھی اتنی ہی آسان ہے جتنی انشاءاللہ دوسری پیدائش آسان ہوگی۔ لیکن ہم کو سمجھانے کے لیے کیا گیا کہ کوئی بھی انجینئر اگر کسی مشین کو یا کسی بلڈنگ کو انجینئر اگر بناتا ہے خاص نقشے کے مطابق، تو پہلے تو دشوار ہوتا ہے، لیکن جب وہ چیز اسمبل ہو جاتی ہے، مشینری تیار ہو جاتی ہے، بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے، ایکسپریمنٹ کے مرحلے سے گزر جاتی ہے، تجربہ اس کا کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اگر اس انجینئر کو آپ کہیے کہ بھائی اس سامان کو دوبارہ اسمبلنگ کرو، تو جو کام سال میں ہوا تھا وہ میرا خیال ہے کہ دنوں کے اندر ہو جائے گا، گھنٹوں کے اندر ہو جائے گا۔ جی، ایک مرتبہ پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تخلیق آسان ہوتی ہے۔ یہ جائے کہ اللہ رب العالمین افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی پیدائش سے تھک گئے ہیں کہ دوبارہ تم کو پیدا نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر، سوچ تو کہیے ان کو کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقِ، جس نے تم کو پیدا کیا شروع میں وہی اللہ تم کو پلٹائے گا، اور یہ پلٹانا تو اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ لیجیے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے ہمارے لیے کہ زمین کو دیکھو، زمین ایک وقت ہوتی ہے کہ وہ چٹیل ہو جاتی ہے، بہت سخت ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، زمین چٹیل ہو جاتی ہے، جس میں کوئی پودا نہیں لگ سکتا، لیکن اللہ رب العالمین اس پر بارش برساتا ہے، تو اس کے اندر سوراخ بنتے ہیں زمین کے اندر، زمین پانی کو ایبزارب کرتی ہے، پھول جاتی ہے زمین پانی پی کر۔ اس کے بعد آپ اس کو جوتتے ہو، پھر بیج ڈالتے ہو، درخت لگاتے ہو، ماشاءاللہ پودا تمہارا لہلہا جاتا ہے۔ جی، تو جس اللہ نے مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیا، اور ہرے بھرے پتوں سے، پودوں سے، کھیتوں سے، پھلوں سے، باغات اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہرا بھرا کر دیا، ایک زندگی زمین کو عطا ہو گئی۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک جس اللہ نے زمین کو زندہ کیا وہ البتہ ضرور بھی ضرور مردوں کو زندہ کرے گا، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ زمین، مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ بارش سے زندہ کرتا ہے، اور وہ درخت اور پودا اور غلہ اگانے کی صلاحیت پہ آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین تم کو اگائے گا۔ اس مضمون کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک سے زائد مقام پر اتارا ہے، ذکر فرمایا ہے وَمِنْ آیاتہ، اللہ رب العالمین کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر۔ زمین کو دیکھو جو کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، لیکن ہم پانی برسا کر کے اس کو لہلہا دیتے ہیں، اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ زمین مردہ کو زندہ کرتا ہے بارش برسا کے، وہی مردے کو زندہ کرے گا۔ ایک مقام پر اور فرمایا اہتزت وربت، اور اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے ہر طرح کے پودے اگائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى، اللہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ حق ہے، معبود برحق ہے، اور وہی مردے کو زندہ کرے گا۔ ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آ کے رہے گی، البتہ بے شک ضرور بھی ضرور قیامت آ کے رہے گی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ قبر کے مردوں کو اٹھا لے گا۔ تو یہ دو بات ہوئی جو سمجھنے کی ہے، ایک انسان کی پیدائش کا مختلف مرحلہ، اور دوسرے کہ مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اس طریقہ سے زندہ کرے گا، یہ ایک سمجھانے کا سائنٹیفک انداز ہے۔ تیسری بات آپ یہ دیکھیے، غور کیجیے
زمین اور آسمان کی پیدائش کو دیکھیے، کتنی بڑی مخلوق ہے یہ زمین، اور زمین کے اندر اور اوپر اور زمین کے نیچے جو اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہیں، کتنی عجیب و غریب مخلوق ہے یہ زمین۔ اور آسمان دیکھ لیجئے کتنا حسین و جمیل آسمان ہے۔ یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑی چیز ہے زمین اور آسمان کی پیدائش۔ اللہ کہتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ زمین اور آسمان کی پیدائش بہت بڑی مخلوق ہے، بہت بڑی پیدائش ہے۔ تم کیا ہو؟ تم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ تو جو اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرے گا، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تم نہیں دیکھتے جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین بنائی ہے اور تھکا نہیں وہ، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کر دے؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز جس کو قرآن نے سمجھایا ہے عقیدہ آخرت کو، قربان جائیے، کہا ہے کہ غور نہیں کرتے ہو، سوتے ہو ہر رات میں سوتے ہو اور ہر صبح جگتے ہو، یہ تمہاری نیند کیا ہے؟ یہ موت کے مشابہ چیز ہے۔ آدمی جب سوتا ہے تو بے حس و حرکت ہوتا ہے، اس کے اعضاء کام نہیں کرتے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتا ہے، ایک طرح کا وہ مردہ ہے۔ ایک تو باقاعدہ جو مکمل مردہ ہوتا ہے تو اس کی تو روح بھی قبض کر لی جاتی ہے، لیکن یہاں وہ بظاہر ایک طرح سے مردہ ہے ایک طرح سے زندہ ہے، کہ سانس تو چل رہی ہے، روح تو اس کے اندر ہے، لیکن جس طریقہ سے جگا ہوا ہوتا ہے اور کام کرتا ہوتا ہے وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ چھوٹی موت ہے، جو ہم سوتے ہیں وہ گویا کہ ایک طرح سے موت کے آغوش میں جاتے ہیں جی۔ اور اس نیند کو اللہ نے موت سے تعبیر کیا، یہ تعبیر ہم نہیں کر رہے ہیں کہ نیند کو موت کریں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی ہے جو نفس کو، جانوں کو فوت دیتا ہے۔ اور پھر جو لوگ سوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بعضوں کی روح کو اسی میں لے لیتا ہے اور بعضوں کو ایک مدت متعینہ کے لیے جو زندگی کے ایام اس کے باقی ہیں اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، جو اپنے خواب میں نہیں مرتی ہے، فیمسک التی قضی علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى۔ اور اس عقیدے کو واقعیت کی شکل دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دعا سکھلائی ہے، جب ہم بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں، میں جیتا ہوں، گویا ہم مرنے جا رہے ہیں اور تو ہی جلائے گا۔ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع، ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادک الصالحین۔ یہ اللہ میں اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں، اگر میری روح قبض کر لیا تو رحم کرنا، اور اگر میری روح میرے جسم کو واپس تو نے کر دی اور جگایا کل صبح تو ہماری حفاظت کرنا، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ تو ہم دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب سو کر جگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو مردہ کرنے کے بعد جلایا۔ یہ عقیدہ دیکھیے، تو ہر دن تم مرتے ہو اور ہر دن صبح جیتے ہو، جگتے ہو۔ یہ چار شکلیں ہوئیں، اور اسی طریقے سے آپ بتائیے کہ یہ دنیا جہاں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، اچھے عمل کرنے والے بھی، برے عمل کرنے والے بھی، چور ڈاکو بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں جی، اور نیک لوگ بھی ہیں۔ اگر کوئی قیامت قائم نہ ہو، کوئی عدل و انصاف کا دن قائم نہ ہو جی، نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ نہ ملے، برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ نہ ملے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ پوری کائنات ہی عبث اور بیکار ہے، اس کو بنانے کا مقصد کچھ بھی نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس لیے یقیناً ایک یوم الدین ہونا چاہیے، یوم البعث والنشور ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنے کتنے الفاظ سے یہاں بات یاد آئی، کتنے الفاظ سے اللہ نے تعبیر کیا ہے قیامت کو۔ یوم البعث، اٹھو گے، یوم القیامہ، قبر سے اٹھو گے، یوم الدین، بدلے کا دن ہے، یوم الحساب، یوم الجزاء، یوم الطلاق بالتا، ملاقات کا دن، زمین والے آسمان والوں سے ملیں گے، اللہ اکبر۔ یوم التناد، ایک دوسرے کو پکاریں گے، اے فلاں اے فلاں، اللہ بندے کو پکارے گا، بندے بندوں کو پکاریں گے، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے۔ یوم التناد، یوم الحسرت، یوم التغابن، سب سمجھے گا کہ ہم دھوکے میں ہیں۔ کفار تو دھوکے میں سمجھیں گے، تم بھی ہم بھی اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ دنیا میں ہم بھی دھوکے میں رہے، کاش 2-4 رکعت اور پڑھ لیے ہوتے، کاش 2-4 رکعت
صدقہ اور کر لیے ہوتے، تھوڑی سی اور نیکی کم ہو گئی ہماری، ذرا سا اور زیادہ کر کے آتے، تو مومن بھی افسوس کرے گا کہ کیوں نہیں اس نے کچھ زیادہ نیکی کی، اور کافر تو حسرت سے مر ہی جائے گا، وہ سمجھا کہ نہیں، چاہے گا کہ اس کو موت آ جاتی، کاش کہ وہ مٹی ہو جاتا۔ تو یوم الحسرہ، یوم التغابن، سوچ تو کتنے ناموں سے اللہ رب العالمین نے پکارا ہے اس کو۔ اور قیامت کے دن کو کہا ہے ازفت الازفہ، قریب آنے والی، قریب آ گئی قیامت، قریب ہے، اقتربت الساعہ، قیام آزفہ، ساعہ الطامہ، جی الصاخہ، چیخنے والی، جی سوچیے، القاریہ، الغاشیہ، الواقعہ، کتنے ناموں سے قرآن نے یاد کیا ہے۔ اتنا جو نام اللہ تعالیٰ نے اس دن کا دیا ہے، کیا یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ قیامت کا یقینی وقوع ہونا ہے؟ اور اسی طریقے سے آخری بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیے دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں دیکھیے گا تو 5 مقامات کے اوپر یہ دلیل موجود ہے کہ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، باقاعدہ مردوں کو زندہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر لے گئے تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ سے کہ موسیٰ ہم تمہارے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب بے ہوش ہو گئے، مر گئے سب۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت پریشان ہوئے کہ ہم قوم کو کیا جواب دیں گے کہ تم ہماری قوم کے 70 لوگوں کو لے گئے اور سب کو مروا کے آئے، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ نے ان کو زندہ کیا مار دینے کے بعد۔ اسی طریقے سے اسی سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ، جس کو نامعلوم شخص نے مار دیا تھا، وہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے قتل کیا، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت مردے کو مارو، وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ یہ دوسری مثال دنیا نے دیکھی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، موت کے ڈر سے، طاعون کے ڈر سے گاؤں چھوڑ کے بھاگے کہ بھاگ جائیں گے تو بچ جائیں گے، کورونا سے بھاگو، گاؤں چھوڑو، محلہ چھوڑو، علاقہ چھوڑو۔ اللہ نے کہا مر جاؤ، سب مر گئے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر سب کو زندہ کیا۔ 3 واقعہ ہوا۔ چوتھا واقعہ اس شخص کا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک شخص ہے جو ایک بستی سے گزرا ہے، بستی ویران ہے، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ یہ بستی کے لوگ کہاں گئے اور کیسے یہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے اس شخص کو سبق سکھانے کے لیے اس کو مردہ کر دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، 100 سال اللہ نے اس کو مردہ کیے رکھا، اور اس کے بعد اس کو اٹھایا، اس کا جو گدھا تھا اس کی بھی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی، کہا اب تو تم جگ گئے نا، اب اپنے گدھے کو آواز لگاؤ، دیکھو کہ کیسے ان کی ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے سے لوکیٹ ہوتی ہیں اور کیسے وہ گدھا تمہارے سامنے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ 4 واقعہ ہوا۔ 5واں واقعہ اسی سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ ہم کو دکھا کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اولم تؤمن ابراہیم، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا ہاں اللہ، ایمان کیسے نہیں، ایمان تو ہے، لیکن اگر اپنی آنکھ سے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ایمان اور یقین کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو 4 طرح کے پرندوں کو لے لو، 4 قسم کے پرندوں کو لے لو اور ان کے جسم کی بوٹیاں بنا لو، ٹکڑے ٹکڑے ان کو کر دو اور سب گوشت کو ملا لو 4 پرندوں کے، اور 4 پہاڑ پر مخلوط گوشت کو رکھ دو، اور اس کے بعد تم اپنی جگہ پر آ جاؤ اور آواز لگاؤ کہ آتی جاؤ چڑیو، آتی جاؤ، یأتینک سعیا، وہ سب دوڑتی ہوئی آئیں گی، ایسا بھی نہیں لگے گا کہ مر کے آئی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا ہے۔ اور یاد رکھیے، یاد کیجئے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ، جن کو اللہ نے 309 سال تک مردہ رکھا، کیسی نیند سلائی اللہ تعالیٰ نے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا۔ تو یہ تو محسوس مثالیں ہیں، ظاہری مثالیں ہیں جن کو قرآن نے پیش کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو مختلف زاویے سے اللہ رب العالمین نے اس عقیدہ آخرت کو سمجھایا ہے۔ کاش کے لوگ سمجھتے اور اپنی آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے۔ مومن اس دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھتا ہے اور دنیا کے معاملات کو دنیا کی ترازو سے نہیں تولتا، آخرت کی ترازو سے تولتا ہے، جی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عارضی دنیا ہے، ہم کو اللہ کے سامنے جانا ہے، اس لیے اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کرتا ہے۔ ایک شخص میں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو
اور جس شخص کے نزدیک اللہ پر ایمان نہ ہو، جس شخص کا ایمان نہ ہو، جس کا عقیدہ آخرت نہ ہو، وہ نہیں جانتا ہو یا نہیں سمجھتا ہو یا ایمان نہیں رکھتا ہو کہ وہ مرے گا اور دوبارہ سے زندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دے گا، آسمان و زمین کا فرق ہوگا۔ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے حلال حرام کو کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ پائے گا، لیکن ایک مسلمان جس کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے، وہ پھوک پھوک کے قدم ڈالتا ہے کہ کہاں سے کما رہا ہے، کیسے کہاں خرچ کر رہا ہے، اللہ کو ایک ایک پیسے کا حساب دے رہا ہے۔ وہاں اخلاقی قدریں ہیں، جو ایمان اللہ پر رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، وہ انسانیت نوازی کرتا ہے، غربا اور فقیر فقراء اور محتاجین کی مدد کرتا ہے، ثواب کی امید رکھتا ہے۔ لیکن وہ جو دنیا دار ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، دوبارہ عالم نہیں ہے، وہ عیش کوس ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، جی سیلفش ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، اس کا اپنا مطلب پورا ہونا چاہیے کیونکہ اس کے سامنے صرف اس کی دنیا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے ایمان بالآخرت سے؟ کہ انسان کے اندر صبر اور قناعت ہے۔ اگر آپ کو وہ دولت حاصل نہیں ہے جو آپ کے کسی بھائی کو حاصل ہے یا کسی مشرک کو حاصل ہے، تو بھی آپ کے اندر صبر ہے کہ انشاءاللہ جس نعمت سے آج میں دنیا میں محروم ہوں، میں نیک عمل کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا عمل کر رہا ہوں اور دین اسلام پر میں چل رہا ہوں، انشاءاللہ صبح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جب جنت میں داخل کرے گا تو وہ نعمتیں جنت میں عطا فرمائے گا کہ دنیا والوں کی آنکھوں نے ان نعمتوں کو کبھی دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، کسی دل پر اس کا کھٹکا اور خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، وہ نعمتیں ہم کو ملے گی۔ تو ایک مومن جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، دنیا میں اگر اس کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری آرزو بڑھ کر کے جنت میں پوری ہوگی، اور جتنی بھی روزی اس کو ملتی ہے، چاہے جو بھی ملے کم ہو یا زیادہ، قناعت کرتا ہے اس کے اوپر، جی مالدار بننے کے لیے بے ایمانی اور شیطانی نہیں کرتا ہے۔ اور جو کوئی مسلمان ہو کر اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اور آخرت پر ایمان اس کا کمزور ہے، وہ بھلا بیٹھا ہے۔ ورنہ اگر جواب دہی کا احساس ہو اللہ کے نزدیک تو کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرے گا اور دوسرے کا مال نہیں ہڑپے گا، تکلیف پہ صبر کرے گا اور نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے گا۔ اسی طریقے سے جس کا ایمان آخرت کے اوپر ہے، وہ تنہائی میں بھی ہوگا تو اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے پائے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہر ہمارا عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، جو بات بھی ہم بول رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی ہم بول رہے ہیں اپنی زبان سے ایک کلمہ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بالکل حاضر ہے اس کو نوٹ کرنے کے لیے، ہماری ہر بات نوٹ کی جا رہی ہے، ہمارا ہر ایکشن ہر کام نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اگر تنہائی میں بھی ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے ہم کو، ہم مسجد میں بھی ہیں تو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، بازار میں بھی ہے تو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، کہاں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، کہاں ہم لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں، کہاں جیب لوگوں کی کتر رہے ہیں، کہاں لوگوں کی جائیداد ہڑپ رہے ہیں۔ تو جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، اور اس طریقے سے اس کے عمل درست ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور ہر شخص کی موت جیسے ہی ہوتی ہے سمجھو کہ قیامت اس کی تو تبھی قائم ہوئی ہو، بڑی قیامت جو قائم ہوگی جس کے لیے سور پھونکا جائے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی، جی جس کے امکان کے تعلق سے بہت سی باتیں آئی آپ کے سامنے کہ جس کا وجود یقینی ہے، اور قرآن نے مختلف انداز سے اس عقیدے کو ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے آئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کو درست رکھو، آپ اپنی آخرت کو سامنے رکھو اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرو۔ دنیا چل دیتے ہے، معلوم نہیں کب کس کی موت آ جائے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیے اور موت کے لیے تیار رہیے کہ جس وقت بھی موت آئے گی انشاءاللہ الحمدللہ اس حال میں رہیں ہم کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہمارے لیے باعث رسوائی نہ ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو پاک رکھو، صاف رکھو، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ ھذا وباللہ التوفیق۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون.